کے منتخب وزیر اعظم سے آپ جو بدترین کرمنلز کے ساتھ سلوک بھی نہیں ہوتا نا، اس سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. یہاں کرمنلز جو ہوتے ہیں نا، ان کو بھی جیل والے دن اپنے خاندان سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے جیل مینول کے لحاظ سے. یہاں پر کتابیں دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم کو آپ کتابیں اور ٹی وی اخبار کا ایکسیس نہیں دے رہے، باسی کھانا دے رہے ہیں، اور جس طرح کی کنڈیشنز میں ان کو رکھا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم بات کرتے ہیں نا ایک ملک دو نظام، تو اس ملک میں دو نظام ایسے ہیں کہ ایک شخص جو کرپشن پر پکڑا جاتا ہے، جس کی کرپشن ثابت ہوتی ہے، اس کے پلیٹلیٹس گرتے ہیں، کبھی وہ ویل چیئر پر ہوتے ہیں، لیکن ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو صرف عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. اور یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ شخص ہار نہیں رہا، وہ شخص جھک نہیں رہا، وہ شخص بک نہیں رہا، وہ اپنی قوم کے مفاد کے اوپر اپنے مفاد کا سودا نہیں کر رہا. اس کی فیملی، اس کی اہلیہ، اس کی بہنیں سفر کر رہی ہیں، اس کے بچے اپنے باپ سے بات کرنے کو ترس رہے ہیں. اور ہم سب لوگ پچھلے کئی مہینے سے خان صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح سے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے، لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب ہم یہ بات کرتے تھے نا ایک ملک دو نظام، تو یہ ایک ملک اور دو نظام ہے کہ اشرافیہ کی میٹنگ جیل میں رہتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ کے اے سی کمروں میں کرائی جاتی تھی، اور یہاں پر میٹنگز ہی نہیں کرائی جاتی. وہاں پر گھروں سے کھانا آتا تھا، 7 طرح کی ڈشز آتی تھی، اور یہاں پر وزیر اعظم خان کو آپ باسی کھانا دیتے ہیں. وہاں پر فون کمروں سے برآمد ہوتے تھے، اور یہاں پر بچوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، 3 سال ہو گئے ایک پارٹی کے اوپر، ایک شخص کے اوپر، ہمارے کارکنوں کے اوپر، ہمارے لیڈران کے اوپر آپ نے ہر ظلم کر لیا، ہر فسطائیت کر لی، ایف آئی آرز کر لی، ریڈز کر لیے، ملاقاتیں بند کر لی. اس کے باوجود بھی ہم آج بھی اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں. پاکستانی عوام اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم کھڑی ہے، 25 کروڑ عوام کھڑی ہے. آپ سب کچھ بھی کر لیں گے نا تو ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہم بار بار انشاءاللہ تعالی اور بار بار ہم یہاں آ کر یہ بھی بتاتے رہیں گے کہ انصاف کے نظام کا جنازہ ہے، دھوم سے نکلے گا، جمہوریت کا جنازہ ہے، دھوم سے نکلے گا. لیکن ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے، چاہے وہ رول آف لا کی لڑائی ہو، چاہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی ہو، چاہے وہ عدلیہ کی لڑائی ہو، یا چاہے ان ججز کی لڑائی ہو. ہم آپ کو بھی یہ بتاتے رہیں گے، آپ کو بھی یہ یاد کراتے رہیں گے کہ یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور انشاءاللہ تعالی اب وہ دن دور نہیں ہے جب وزیر اعظم عمران خان بڑے دروازے سے عوام کی حقیقی آزادی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ جو ظلم ڈرون کی وجہ سے کے پی کے میں کیا گیا، یا جو ہماری خواتین کو، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور باقی خواتین کو آپ نے بلوچستان میں پکڑ کر کیا، یہی ظلم 26 نومبر کو یہاں پر ہوا تھا. ہم کچھ بھی نہیں بھولنے دیں گے اور کسی کو بھی نہیں بھولنے دیں گے. اس وقت ہمارا مقصد، ہمارا نظریہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، اور ہمارا مقصد، ہمارا فوکس صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہے. میں آپ کو بتا دوں، اس پارٹی کے اندر لیڈر صرف وزیر اعظم عمران خان ہے، باقی مجھ سمیت سب لوگ کارکن ہیں جو اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں. دیکھیں، ہماری اندرونی لڑائیوں پر روشنی ڈالنے سے پہلے کم سے کم یہ لوگ مجھے اس بات کا جواب دے دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا کہ آج جو ٹیرف لگ گیا ہے پاکستان کے اوپر، اس کے لیے ریمیڈی کیا کی گئی ہے.
ٹھیک ہے, مجھے یہ اس کا جواب دیتے تھے کہ ڈرون حملے میں جو ہمارے عام لوگ معصوم شہری مرے ان کے لیے کیا کیا گیا, یا مجھے اس کا جواب دے دیتے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو آپ کب رہا کر کے بلوچستان میں امن لے کر آئیں گے. ہمارا مقصد پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے جدوجہد ہے, ہماری کوئی اندرونی لڑائی نہیں ہے. حماد بھائی میرے بھائی ہیں, باقی بھی پنجاب کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ اب بھی ہم ساتھ ہیں. ایک مقصد ہے ہمارا اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہے. میں کوئی چیف آرگنائزر پنجاب نہیں ہوں, میں ایک کارکن ہوں اور کارکن ہونے میں مجھے فخر ہے. یہ عہدہ عوام کے لیے. پنجاب میں جو گھر توڑے گئے ان کا ذکر کر لیں. دیکھیں, میں صرف اتنا یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے اگر ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوتی تو بالکل اس ٹاپک کے اوپر بات ہوتی, اور میں صرف اس وقت سب سے یہی کہوں گی, یہ وقت ہے کام کرنے کا, یہ وقت ہے پاکستانی عوام کے لیے نکلنے کا, یہ وقت ہے پاکستان کے لیے سوچنے کا. نہ عالیہ حمزہ ریلیونٹ ہے نہ کوئی اور ریلیونٹ ہے. اس وقت صرف پاکستانی عوام, وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان امپورٹنٹ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ مجھے یہ بتا دیں, پنجاب میں جس طرح کے کریک ڈاؤنز کیے ہیں, فاتحہ خوانیوں پر جس طرح کے کریک ڈاؤنز کیے ہیں, کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مثال ملتی ہے کہ گھروں کے اوپر ریڈ کیے جائے؟ ان کا گھر میں دیکھ کر آئی ہوں, چکنا چور کر دیا گیا. کیا تھا؟ افطار رکھ لیا. اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں, اس ملک کو آگے جانے دیں. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم سب اکٹھے ہیں اور ہمارا فوکس, ہمارا ایجنڈا وزیر اعظم عمران خان, اور ایک ہی نعرہ ہے, پاکستان زندہ باد, وزیر اعظم عمران خان زندہ باد. عدالت کے حکم پر یہاں پر اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے آئے تھے, اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کوئی معنی نہیں رکھتے. عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا نہ کرنا یہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی بھی ایسا ملک جس میں کہ عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جائے, وہ ملک نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو, کیونکہ ایک ایسا قانون جس کے وہ اپنی مرضی کے خلاف, اپنی مرضی کے ساتھ ہی اس کو پک اینڈ چوز کیا جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالتیں اپنا وقار بھی کھو چکی ہیں, اور وہ اپنی جو ایک رٹ ہے وہ بھی چھوڑ چکی ہیں, اپنی ختم کر چکی ہیں. اب جس طرح کہا لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہ وہ عدالتیں یا وہ ججز جو کہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے دیتے ہیں, اگر اس پہ عمل درآمد کوئی ایک شخص, کوئی ایک ادارہ, کوئی چند افسران اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے, تو اس کی پھر وہ سزا کا بھی تعین کریں اور فوری کریں. کیونکہ اگر اس طرح سے عدالتی فیصلوں کی اہمیت کوئی نہیں دے گا, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں, اس میں کئی لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, وہ جب دیکھیں گے کہ عدالت کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے, عدالت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیوں کر قانون کی پاسداری کریں گے؟ تو یہ ایک بہت ہی ایک خطرناک سلسلہ چل نکلا ہے, جس میں کہ ایسی وہ بنائی جا رہی ہیں, مثالیں بنائی جا رہی ہیں, جس میں کہ پاکستان کے عوام اس وقت انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر عدالتیں جو کہ بنائی گئی ہیں اس کے لیے, اور میرا خیال میں کہ جو خان صاحب کے علاوہ, بشرا بی بی کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی قیدی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے. تو ہمارے ملاقات نہ کروانا عدالت کی کھلم کھلا توہین ہے, اور وہ ججز ان کو چاہیے کہ واقعی یا تو اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں, یا ان افسران کو بلائیں جنہوں نے ان کے فیصلے کی عملداری میں رکاوٹ ڈالی اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرنے دیا.